صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے اوپر جتنی شفقتیں اور نوازشیں میرے آقا نے فرمائی، ان سے زیادہ بھی اپنے بعد کی امت کے اوپر میرے آقا کی مہربانیاں ہوگی اور ہوتی رہے گی، مستقبل ہوتی رہے گی۔ اس لیے بعد کی امت کے بارے میں یہ بات میرے آقا نے ارشاد فرما دی کہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے صحیح ستار کی روایتوں کے درمیان حدیث مل جائے گی آپ کو۔ یہ فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہارے درمیان میں ہوں، تمہارے سامنے وہی آتی ہے، اگر تم میرے دین اور میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس شریعت میں سے اگر تم 20% بھی اگر چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، لیکن میری ایک امت وہ آئے گی جو مجھے نہیں دیکھے گی ظاہر میں، لیکن ہوگی وہ میری امت، اگر وہ 80% کو بھی چھوڑ دے اور 20% پر عمل کر لے تو اللہ اس کی وجہ سے انہیں نجات بھی عطا کرے گا، بلند درجات عطا کرے گا، اور ان کے مقامات کو بیان فرمایا کہ وہ اس کی عصمت والے ہوں گے۔ تعجب کے وہ مقامات ان کے لیے بیان کیے میرے آقا نے مشکات شریف کی حدیث میں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے سامنے وہ بعد کے آنے والے ان امتیوں کے بارے میں جو میرے آقا کے امتی ہونے کا حق ادا کریں گے۔ اسی لیے میرے آقا نے عمومی طور پر امت کو فرمایا کہ الدین یسر، الدین یسر، یہ بات ہم لوگوں کے لیے فرمائی، ہم لوگوں کے لیے فرمائی، گھبرانا نہیں۔ ظاہر میں اگر میں نہ ہوں، ظاہر میں نہ ہوں، لیکن اپنے باطن کے پردوں کو اٹھاؤ تو مجھے دور نہیں پاؤ گے، بلکہ میں تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں جہاں پر بھی اپنی قربت کا اظہار فرمایا وہیں پر اپنے محبوب کو اپنے ساتھ میں کیا، بات اللہ بات رسول، جو میرے محبوب تمہیں دے وہ دے دو، اور کہیں پر بھی فرمایا اپنی ذات کا اظہار فرمایا اور میرے مصطفیٰ کو ساتھ میں رکھ دیا۔ تو اللہ نے الگ نہیں کیا، تو امت کو یہ سہارا دیا کہ بعد کی امت کے لیے جن کو ظاہری طور پر میرے آقا کو اپنے آنکھوں کے نظر سے، اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کو مایوس نہیں فرمایا بلکہ ان کی دل بستگی فرمائی۔ اور یہ حدیث پاک الدین یسر، کیا مطلب اس کا؟ دین آسان ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو جو آسانی کا رخ ہمارے پاس میں ہے، تو پھر اب اس حدیث پر حدیث کی صورت میں اعتقاد تو لا لیں گے، لیکن بات ذرا سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ اعتقاد تو ہو جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، میرے آقا نے فرما دیا، عقیدہ اور ایمان ہے، یہ دین آسان ہے فرما دیا، لیکن تھوڑا سا بازو ہٹو تو پھر یہ مسلمان دین کو کیوں چھوڑ رہا ہے، سنتیں کیوں چھوٹ رہی اس کی زندگی میں سے، اور کیوں شریعت کو یہ جان بوجھ کر توڑ رہا ہے، اور زندگی کے کس رخ کے اوپر ہے جہاں پر قابل میرے آقا کی شریعت کی اتباع ہے، کہ جس کو میرے آقا نے یہ سند دے دی کہ آسان ہے، تو پھر امت کے لیے قلبی طور پر اس کو آسان چیز یہ سمجھ رہا ہے۔ جو اگر سمجھتا تو آسان راستے کو اختیار کرتا 24 گھنٹے کی زندگی میں، آسان چیز اگر سمجھ لیتا یہ، تو پھر کون آدمی ہے دنیا کے اندر میں ایک چیز ایک منزل پر پہنچنے کے لیے اگر کسی کو اختیار دے دیا جائے کہ پیدل جائیے یہاں سے، اور یہ اختیار دے دیا جائے کہ اگر پیدل جانا ہے تو پیدل جاؤ، بجائے اس کے اے سی گاڑی کار بھی ہے، کار میں چلے جاؤ، تو آدمی پیدل جانے کو فوقیت دے گا یا اے سی کار میں جانے کو فوقیت دے گا؟ جھلسا دینے والی گرمی بھی ہو اور خطرات بھی ہو سفر کے اندر میں، اور وہاں پر یہ آپشن دے دیا جائے کہ منزل پر حیدرآباد پہنچو گے، لیکن ایک یہ ہے کہ تم پیدل جاؤ اور ایک یہ ہے کہ اے سی گاڑی ہے اس میں بیٹھ جاؤ، دونوں پر بھی ہمارا حکم ہے، دونوں پر بھی ہماری منشا ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہوگا؟ وہ آدمی خطرات سے بچے گا، گرمی سے بچے گا، ماحول کی رعایت رکھے گا، اور شرافت کے ساتھ میں اے سی گاڑی کے سفر کو اختیار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بالمقابل اس کے نہیں مجھے یہ سہولت والا نہیں، میں تو پیدل جاؤں گا، خطرات بھی ہے، خدشات بھی ہے، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، پسینہ بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا حالات اور مسائل ہیں، مشکل سفر ہے۔ تو آدمی کے سامنے جب مشکل اور آسانی کا جو معاملہ رکھا جاتا ہے تو عقل کا تقاضا ہے کہ وہ آسانی کو اختیار کرتا ہے،
تو ہمارا دین کو آسان کہنے پر اعتماد اور یقین تو ہے ہمارے آقا کی حدیث پر، لیکن دل اس دین کو آسان راستہ نہیں سمجھتا ہے، عملی طور پر نہیں سمجھتا، قلبی طور پر نہیں سمجھتا، زکات دینے کو اپنے لیے حفاظت سمجھتا ہے، نہیں مال خرچ ہو رہا ہے اس کے لیے۔ رمضان کے روزے آ جائے تو سمجھتا ہے کہ بھوک برداشت کرنا پڑتا ہے، مسلمان ہے نہیں پڑتا ہوگی، تو آسان کہاں سمجھ رہا ہے وہ، خطرات والا راستہ سمجھ رہا ہے۔ اب اللہ ہم کو ہمارے روزے رکھوانے سے اللہ کو کیا ملے گا، اتنی پابندی نمازیں کرانے سے اللہ کو کیا ملے گا، اس طرح کے کفریہ کلمات بھی آپ کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو میرے آقا نے فرما دیا کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، لیکن جنہوں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا وہ بھی اس دین کو اس حدیث کے مطابق میں آسان نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آسان اگر یہ قلبی طور پر سمجھ لیتے تو دین کے علاوہ کے ہر طریقے کو چھوڑ دیتے۔ آسان آپشن تو آدمی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اختیار کرے گا۔ اب آسان کو چھوڑ کر مشکل کو اختیار کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آسان پر یا تو ایک یہ ہے کہ اس کو آسان آپشن اس کے لیے بلاک کر دیا گیا ہے، یعنی پیدل ہی جانا پڑے گا، کار میں تو نہیں جا سکتے، یا یہ اختیاری ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کے اندر میں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کے لیے آپشن بلیک ہے کہ تم آسان راستے کو اختیار نہیں کر سکتے، جاؤ اب لا محالہ تمہیں جانا ہی پڑے گا، اس خطرات میں نہیں پڑے گا، گرمی میں پتیاں نکلے گا، دھوپ کی تبیش کی تمازن کی وجہ سے پریشان و بے چین ہوتا رہے گا، کیونکہ جانا تو ہے، سب کو تو میدان محشر میں پہنچنا ہی ہے، خدا کا قانون ہے باری کی یوم الدین، اچھے بروں کو سب کو وہاں پر جمع کرے گا، سب رواں دواں ہیں، سفر ہر ایک کا جاری ہے قیامت کی طرف میں، جانا تو سب کو ہے، قانون خدا ہوتی ہے، لیکن تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ دو آپشن ہے اس کے اندر میں، اور میں کہہ دیا ہوں میرے آقا نے فرما دیا کہ دین یسر، تو یہ دین آسان کس کے لیے ہے؟ دین آسان جو میرے آقا کا، میرے آقا جس کو اپنا سمجھے ان کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ دین کو اوپر نہیں بلکہ دین میں ڈوب جائے گا، دین میں ڈوب جائے گا، دین کو اپنے لیے دنیا کے اور راستوں اور طریقوں کے اندر میں ذلت اور رسوائی اور اپنے لیے تنگی محسوس کرے گا، اور دین کے اندر اس کو آسانی محسوس ہونی شروع ہوگی، کیا ہوگی؟ تنگی ہوگی، جیسے مچھلی کے لیے اور ایک پرندے کے لیے، پرندے کو پانی میں تکلیف ہوتی ہے، مچھلی کو پانی کے باہر تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی جو منافق ہوگا اس کو دین کے اندر میں تکلیف ہوگی، اتنی کیا پابندی ہے، اتنا کیا ہے، زبردستی چاہیے، یہ بھی کیا، یہ بھی احکامات پورا کرنا کیا، یہ بھی اطاعت کرنا، یہ بھی یا رسول اللہ کہنا کیا، یہ بھی کرنا کیا، اس کو تنگی محسوس ہوگی، اور برخلاف اس کے جو مچھلی ہے اس کو ہوا میں تنگی محسوس ہو رہی، دم گھٹے گا اس کا، اور پانی میں وہ اپنی زندگی محسوس کرے گی۔ ایسے ہی جن کو میرے آقا کی بارگاہ کی قبولیت نہیں ملتی، ان کے لیے ان کی پہچان یہ ہوتی کہ دین میں ان کو تنگی محسوس ہوتی ہے، دین میں ان کا دم گھٹتا ہے، سنتوں اور شریعت کے اندر میں ان کو اپنی عزت اور اپنی کامیابی نظر نہیں آتی۔ بے زمانے کے اندر میں جھوٹ بولے بغیر کیسا کاروبار کریں گے تھی، اور دنیا بغیر کیسا کما سکیں گے، کیسا وہ کر سکیں گے، دم گھٹتا ہے ان کا، اور بالمقابل مچھلی کو لے جا کر پانی میں چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ یہ جو ہوا میں اور پانی کے باہر دم گھٹ رہا تھا، وہ مچھلی پانی میں جانے کے بعد ٹھنڈا سانس لے کہ ہاں، ویسے ہی میرے آقا کی یاد میں، میرے آقا کے طریقوں پر چلنے میں، میرے آقا کی شریعت میں، اس کو بولے گا کہ ہاں یہ میرے مزاج کی چیز ہے، باہر دم گھٹے گا۔ اور ایسے ہی معاملہ جو پرندہ ہے، اس کو اگر پانی میں غلطی سے گر گیا، پھڑپھڑاتا رہے گا، جلدی اگر نہ نکالو تو مر جائے گا، مر جائے گا۔ مرتے ہیں ایسے ہی جب منافق دین کے اندر میں، دین پر چلنے میں، ارے اتنی سختیاں کی دین میں، اتنی باریکیاں کی،
اتنا عمل کرنا کہ ابھی مغرب کی نماز پڑھے، ابھی عشاء کی نماز پڑھنا، ابھی میٹھی نیند کو چھوڑے گا پھر فجر کی نماز پڑھنا، پھر رمضان کے روزے، بس یوں ہوتے پھر رمضان آ جائے، پھر روزے رکھنا، پھر زکوٰۃ دینا، پھر حج کرنا، پھر یہ سنت، پھر یہ شریعت، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حلال، یہ حرام. اس کا دم گھٹتا رہتا ہے، یا دم گھٹتا رہتا ہے، پھڑ پھڑاتا رہتا ہے. اور پھڑ پھڑاتا ہے منافق، اور پھڑ پھڑاتا وہ ہے جو میرے آقا جس پر نگاہ کرم نہ فرمائے، جس کو ایمان کی دولت نہ ملی ہو. مسلمان بھی پھڑ پھڑاتا ہے اپنے دین کے معاملات میں، وہ بوجھ محسوس کرتا ہے. یہ اتنی بھی کیا ضرورت ہے، اتنی بھی کیا ہے. اس کے برخلاف میں جن کو میرے آقا کی نگاہ کرم مل کر ایمان کا کوئی ذرہ نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی حیات اور اس کی زندگی اور اس کی خوشی وہ تو معلوم کر کر کے میرے آقا کے ایک طریقے پر عمل کرے گا. ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا ہے، بڑے بزرگ، ہزاروں کے مریدین، لیکن کبھی پیروں پر چادر ہے تو اوپر کھینچ رہے ہیں، کبھی اوپر ہے تو پیروں پر کھینچ رہے ہیں. کہا کہ آپ پیر کامل، محدث اعظم، لیکن ہم نے تو سنا کہ ایمان پر خاتمہ جب ہوتا ہے تو اس وقت سکون اور خوشی اور سرور ہوتا ہے، لیکن آپ کی بے چینی کیسے؟ تو کہا کہ بے چینی مجھے اپنے ایمان کے خطرے پر نہیں ہے، بلکہ بے چینی اس معاملے پر ہے کہ پوری زندگی میں تحقیق کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا. جب دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ، میرے بھائیوں بہت آسانی سے کہہ رہا ہوں تو بڑی آسانی سے سن لے رہے ہیں. گمراہیتوں سے اپنی زندگی کو بچاؤ، بچی ہوئی زندگی کو میرے آقا کی محبت اور سنت اور شریعت کی بنانے کی کوشش کرو. ہر عمل کے معاملات میں میرے آقا کا طریقہ، ارے میرے آقا کا ذوق اور میرے آقا کی پسند کو ان کا نام لینے والے اگر یاد نہ رکھیں تو کس سے امید کرو گے؟ منافقین اور مسلمانوں سے کہ وہ میرے آقا کی منشا کو پورا کرے اور میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرے، وہ معلوم کرے، ذوق کو پہچانے، یا میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے، یا میرے آقا کی محبت کا اظہار کر کے کہ میرے آقا کو بھی دل کو ٹھنڈک پہنچے کہ ہاں میرا ایک نام لیوا، میرا ایک امتی ہے جو میری محبت میں میرے سنتوں پر چلتا ہے، میری محبت میں میری شریعت کو اختیار کرتا ہے. یہ تاجر مسلمان تو اپنی تجارت کے لیے جنت و جہنم کے لیے عمل کرتے ہیں، لیکن میرے آقا اس امتی سے کتنا خوش ہوں گے کہ اس کا عمل، اس کا سنت اور اس کا فرض کا پورا کرنا، اس کے دین پر چلنا، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ مجھے خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے. یہ مومنین کی پہچان ہے. تو جیسے مچھلی کو پانی اور پرندے کو ہوا، ایسے ہی مسلمان اور مومن کی بات ہے. مسلمان وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو. مومن وہ ہے کہ جس کے قلب میں میرے مصطفیٰ کی محبت کا ذرہ پیدا ہو جائے. وہ دین کو اپنے لیے سہولت اور آسانی کا اور اپنی عزت اور اپنی کامیابی کا معیار سمجھے گا. اور جس کو اپنے لیے چوائس کر لے کہ یہ میری پسند ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، یہ میرے لیے سہولت کی چیز ہے، تو پھر مشکل میں پڑنا تو اس کی بیوقوفی کی دلیل ہوگی. بیوقوفی کی دلیل ہوگی. آپشن دو بھی ہے کہ پیدل جاؤ یا ایسی کار میں بیٹھ کر جاؤ. تو اس زمانے کا جو اپنے کو پاگل کہے انہیں بھی تو اسی کی کار میں پہلے سامنے سیٹ سما کے بیٹھ جائے گا. جی شاہد صاحب بیٹھ جاؤ گاڑی پر، تو شاہد صاحب بھی پہلی سیٹ میں بیٹھنے کی کوشش کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں میں انجو کو بٹھا بول دیں گے نہیں نا. وہاں پہلی سیٹ پر تو پھر جن کے لیے میرے مصطفیٰ کی محبت کا کوئی عشق کا ذرہ مل گیا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کے لیے میرے آقا کی مرضی اور میرے آقا کا عشق اور میرے آقا کی تابعداری، اس سے میرے محبوب خوش ہوتے ہیں. اس کے دین کا رخ بدل جائے گا. وہ نمازیں پڑھے گا نمازی قربانے جانے کے لیے نہیں، وہ بیان کرے گا نہیں، بیان اچھا ہے بولنے کی تعریف کرنے کے لیے، یا اپنے دین کا بدلہ لینے کے لیے نہیں، یا اپنی عزت، اپنے نام و نمود، اپنی چاہت کس کے لیے نہیں، بلکہ جو میرے آقا کا چاہنے والا ہوگا وہ تو ان کا دیوانہ ہر ایک عمل کرے گا، چھپ چھپ کر کرے گا، اس لیے کہ لوگ دیکھ کر تعریف کر دیں. جیسے فاسق چھپ کر عمل کرنا اس کے لیے گرا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
چھپ کر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لوگوں کے اندر بڑے بڑے عمل کر لیتا ہے, جہاد کر لیتا ہے, لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس کو سقی کہے, اس کو یہ کہے, وہ کہے. چھپ کر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ویسے ہی میرے آقا کا چہیتا جو ہوتا ہے وہ مجموع میں عمل کرنے سے اپنے آپ کو ڈرائے گا کہ کیوں, کیا خطرات ہے کہ لوگ دیکھ کر میری تعریف کریں گے اور لوگوں کی نظروں میں آئے گا بدلا. میرے صحابہ یہ, میرے آقا کے صحابہ یہ فرماتے تھے, میرے آقا کے صحابہ یہ فرماتے تھے کہ جب اسلام کی فتوحات آنے لگی اور قیصر و کسریٰ فتح ہونے لگا, اسلام چوطرف پھیلنے لگا اور پھر فتوحات اتنی آئی کہ جو فاقوں اور جو قسم کرسی کی مکے کی زندگی گزارنے والے, جو ایک ایک کھجور کی گٹھلی پر 2-2 دن 3 دن اپنا گزارا کر کے پانی سے اپنی بھوک کو مٹانے والے, جب ان کے پاس میں فتوحات آئی مسجد نبوی کے اندر میں, ہیرے اور جواہرات اور سونے اور چاندی کیسے ڈھیر جیسے کھیت کرنے والوں کے گھروں کے اندر میں کپاس اور جوار اور گیہوں کے ڈھیر پڑ جاتے ہیں, مسجد نبوی کے اندر میں آ کر پڑھنے لگے. کسی نے پوچھا کیسا یہ زمانہ ہم کو اچھا نہیں لگتا بلکہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ اللہ اس دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے. رخ بہت بدلا ہوا ہے. ہم مرید بن گئے, ہم خانقاہ میں جاتے ہیں, ہم نماز پڑھتے, لیکن بیماریاں ہم کچھ, تنگیاں ہم کچھ, پریشانیاں ہم کچھ. یہ تو تانے مارنا شروع کرتا ہے اللہ اور اللہ پر, اللہ کے دین پر اور دین اور شریعت کے اوپر. تو صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم کو تو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہماری قربانیوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں دنیا میں تو نہیں دے رہا. اس کے برخلاف میں اب ہم کوئی دعا کرے, اللہ تعالیٰ قبول کر لیا تو چاروں کو سناتا ہوں, انہیں ہیلا لگا لگا کے میں وہ 2 دن پہلے وہ دعا کیا مگر دیکھو 2 دن کے بعد میں وہی بات سامنے آ گئی. اب تو خوش ہوتا ہے, وہاں فتوحات کے دروازے کھل رہے ہیں تو وہاں پر یہ کہہ رہے کہ کیا اللہ, ہم نے تو اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے کیا تھا, کہ اس کا بدلہ اس دنیا میں تو کوئی بدل نہیں دے رہا. ناراض ہو رہے ہیں فتوحات کے آنے پر. رخ بہت دور ہے حق کا بھی. ہم بھی خانقاہ کا نظام بڑھ جاتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں, لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ خوش ہو جاتے ہیں, لنگروں کا نظام چلتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. بابا ٹھیک ہے, اس رخ کے اوپر خوشی کہ بچے ہوتے ہیں وہ تو کھلونوں سے کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ خوش رہے, یہ بات الگ ہے. لیکن رخ اس میں یہ دیکھو کہ میرے مصطفیٰ اس سے خوش اگر ہے, اگر یہ ذوق اگر بن گیا تو پھر اس کا رخ کیسے ہوگا؟ اس کا رخ حق کا رخ ہوگا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر رو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, اسلام کی فتوحات کا زمانہ ہے امیر المومنین. کہا کہ مالوں کے ڈھیر اور یہ فتوحات, یہ اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو جا کے مالک میرے آقا کے زمانے ظاہرہ کے اندر میں آ جائے. تانا نہیں مار رہا ہوں بیٹا, تمہاری نظریں ہیں, تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ تو خدا کی قسم قرآن و حدیث اور میرے آقا کی آیات ہے, پنجتن پاک کی ذات غوث و خواجہ کا نظام ہے, یہ عاشقین کا مزاج ہے. اس لیے جن کو یہ رخ نصیب ہو جاتا دنیا ان کو دیوانہ کہتی, مگر وہ دیوانہ کسی کا دیوانہ ہے اور زمانے سے بیگانہ ہے, لیکن وہ کسی کا دیوانہ ہے. سید ناویس قدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد منزل صرف میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ اور منشا مصطفیٰ کو پورا کرنا تھا. روک دیا تم ہمارے پاس میں نہیں آنا, نہیں حضرت میں آ رہا ہوں, نہیں التفات تک نہیں کیا. منشا مصطفیٰ ٹھیک ہے, نہیں آؤں گا مدینے پاک کو ملاقات نہیں, ہماری خواہش ہے نا, تیری خواہش کو تو غالب کر رہا ہے. خواہشات کو بھی تو کچل نہیں سکا تو خواہشات کا بندہ ہے, ابھی حکم پر نہیں آیا. جو عاشقین ہوں گے, عشق کا راستہ اور عشق کی شروعات جو ہوتی ہے نا, منزل ہے نارائن پاک مصطفیٰ, منشا مصطفیٰ منزل ہے خدا کی قسم, اس کے آگے کوئی منزل نہیں ہے. اللہ کی رضا بھی اس سے پہلے کی منزل ہے. اے خانقاہ والو, اہل طریقت والو, کھیلو تماشا نہیں ہے, یہ روح ڈالنے کا نظام نہیں ہے. صفے صافے اور
انگوٹھیوں کے پہن لینے کا نظام نہیں ہے یہ. سب سے آخری منزل طریقت کی اللہ کی رضا بھی نہیں ہے، رضا مصطفیٰ ہے میرے آقا کی. اچھا راضی بھی کرنے کی حماقت ہم کام کر سکتے ہیں. وہ راضی ہو جاتے ہیں اپنے چاہنے والے کے بہت چھوٹے عملوں پر بھی، تو یہی مچلتا رہتا ہے. اس کے بستر پر کی کروٹیں، اس سے لوگوں کی ملاقاتیں، اس کا اپنا 1 پائے 1 کروڑ کا خرچ کرنا اور لٹانا کیوں کر رہے ہو تم؟ یہ نہیں کہ جنت مل جانا چاہیے اور لوگ مجھے سخی کہہ دینا چاہیے، لوگوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے. نہیں، علم دے رہے ہیں، عمل دے رہے ہیں، لوگوں کی منت و سماجت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر دل کی سوئی نعرے پاک مصطفیٰ پر ہوگی کہ میں سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں. کیوں کر رہے؟ ارے بڑے جنت کی آدمی ہے کیوں کہاں پہنچا رہا ہے لوگوں. میری جنت جہاں ہے وہاں سے تیری جنت کی طرف میرے کو ہی لے جا رہا تھا. اس کی جنت کہاں ہے؟ وہ 70,000 حوروں والی جنت ہے، وہ شراب و شہد اور دودھ کی نہروں والی جنت ہے، وہ بھی جنت. خدا کی قسم اللہ کی قرآن مجید نے فرمایا ہم اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے. ہم کافر ہو جائیں گے. اللہ نے جو جنتیں بنائی ہے، لیکن کس کے لیے جنتیں بنائی ہیں؟ جنت ایک جنت نہیں ہے، جنتوں کی 7-8 قسمیں ہیں. اعلیٰ درجے کی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اپنے محبوب کے عاشقین کو عطا کر دیتے ہیں، اور وہ جنت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا والے دیکھ کر اس کو کہتے ہیں کہ کتنا مصیبت اور پریشانی میں ہے بیچارہ، یہ قرن کو چھوڑ دیے اور جا کر جنگلوں میں جانوروں کے درمیان پڑے ہوئے ہیں. نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے، نہ پینے کا ٹھکانہ ہے. لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے. نہ بال کا ٹھکانہ ہے، نہ کھال کا ٹھکانہ ہے، نہ گھر کا ٹھکانہ ہے، نہ پھر مسجد کی امامت کی نمازیں ہیں، نہیں مسجد کا اہتمام بھی نہیں، اور نہ حج کو روانگی کی فکر ہے، نہ زکات کے دینے کی فکر ہے. مگر دیوانہ ہے کسی کا. وہ دیوانہ جس کا ہے ان کی نظروں میں ہے، وہ ان کے نشانے پر ہے، وہ ان کے نشانے پر ہے. خانقاہ محمدی کا نظام صرف عشق کی خیرات کی بھیک لینے کا نظام ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ سمجھ رہا تو گمراہ ہے، وہ اس کو منزل نہیں ملے گی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا معاملہ، منشا کیا ہوتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، فتوحات ہو رہے ہیں، تو خوشی کا موقع ہے. اے امیر المومنین، خوشی کا موقع نہیں، جو اچھی چیز ہوتی تو میرے آقا کو جان کے مالی کی حیات ظاہر ہے. فتوحات کے دروازے کھلے تو کہنا شروع کر دیے کہ نہیں، اس سے ہم خوش نہیں ہیں، خوش نہیں ہے، ناشکری نہیں کریں. نکو سب لوگ چل ہٹو دو، ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ بھی رکا پر نہیں رہتا. وہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ تم اس رخ کے اعتبار سے دین اور شریعت کے نظاموں کے لیے وہاں پر ظاہری اسباب سے دنیا کے اندر میں دینی نظام چلے گے تو اس کو قبول تو کریں گے، لیکن دل اس میں نہیں اٹکے گا. مسلمان شریعت پر عمل کرے گا لیکن اپنی خواہش اور اپنے مقصد کے لیے. لیکن جس کو میرے مصطفیٰ اپنے عشق یہ خیرات ایمان کے ذرے کی صورت عطا کرتے ہیں، اس کا وجدان، اس کی کروٹ، اس کا پلک مارنا، اس کا لوگوں کے پیر کو ہاتھ لگانا، اس کو لوگوں کی خدمت کرنا، بھیڑ اور چورے چماروں کو اپنے ہاتھ سے کھانے کا نوارا کھلانا. کہے گا کہ کیوں کر رہے ہیں؟ ووٹنگ میں ملے بننے کی واسطے نہیں کر رہا ہوں میں عزت میرا یاد لام والے ہیں نصرت صاحب، اس کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں. کتنے اللہ والے ہیں، اس کے لیے نہیں کر رہا ہوں. کائی کے لیے کر رہے ہو؟ جنت کے لیے بھی نہیں. کیوں کہ اگر مجھے اللہ نے جنتی بنا دیا ہے تو جہنم میں تو جا نہیں سکتا، جہنم میں بنا دیا تو جنت میں جا نہیں سکتا. فیصلہ کس پر ہے؟ وہ چکر فکر کی ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں. اس پر تو اس کے فیصلے پر راضی ہوں گے. میرے آقا کے عشق کا راستہ بتاؤ، اور وہ عشق کا چشمہ جہاں سے ملتا ہے وہ راستہ بتاؤ. اولیاء کی چوکھٹیں بتاؤ، غنی نواز کا تذکرہ بتاؤ، سلطان الہند کا تذکرہ کرو، ان کے نسبت کی محفلیں. یہ رخ ہے ان کو میرے آقا کے عشق کے ملنے کے چشمے کا راستہ. بھی میرے غوث و خواجہ کو دینا، ارے راستہ بتانا ہے ان کا. منزل تو میرے آقا کی مسکراہٹ، میرے آقا کی امت کو امت بنانا، یہ خانقاہ محمدی کا مقصد ہے. ان کی نظروں میں لانے کا نظام ہے.
ان کی نظروں میں آنے کے لیے صرف پائے راستہ ان کے اپنے دل سے اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دو.